اقبال کی شاعری کے ادوار۔ اقبال کا ذہنی و فکری ارتقاء۔ اقبال کی شاعری کے 1905 سے 1908 تک کے رجحانات پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال کی شاعری کے دور اول کی خصوصیات۔ اقبال کی شاعری کے ادوار میں مختلف ناقدین و مبصرین نے اقبال کی شاعری کے جو ادوار متعین کیے ہیں ان میں اختلاف رائے ہے۔ شیخ عبدالقادر نے اقبال کی شاعری کو صرف 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم اس لیے قبول نہیں کہ شیخ صاحب نے اقبال کی ابتدائی کتاب بانگ درا کے دیباچہ میں ان 3 ادوار کا جائزہ لیا ہے۔ بانگ درا کے بعد ان کے متعدد کتابیں شائع ہوئیں اور وہ آخر عمر تک شائع کرتے رہے۔ اقبال کی شاعری کے 4 ادوار متعین کیے ہیں جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی کتاب اقبال کامل میں اقبال کی شاعری کو حسب ذیل 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ابتدا سے 1905 تک اقبال کے ولائت جانے سے پہلے کا دور۔ دوسرا دور 1905 سے 1908 تک ان کے قیام یورپ کا دور۔ تیسرا دور 1908 سے 1924 تک۔ یہ دور یورپ سے واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے، بانگ درا کی اشاعت پر ختم ہوتا ہے۔ چوتھا دور 1924 سے 1938 تک بانگ درا کی اشاعت کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک کے کلام پر محیط ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اقبال کی شاعری کا پہلا دور ان کی شاعری کی ابتدا سے لے کر 1905 تک محیط ہے۔ ان کی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو ان کی شاعری کا آغاز ان کے اسکول سے زمانے سے ہوا۔ ابتدا میں وہ مرزا ارشد گورکانی سے اور پھر مرزا داغ دہلوی سے اصلاح لیتے رہے۔ بقول رفیع الدین ہاشمی، اقبال کا داغ سے سلسلہ تلمیذ 1892 میں قائم ہوا۔ اسی سال انہوں نے اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اقبال نے مرزا داغ کو چند غزلیں اصلاح کے لیے بھیجیں اور مرزا داغ نے انہیں مفید مشورے دیے۔ اس کے بعد اقبال نے اپنی غزلیں برائے اصلاح بھیجیں تو داغ نے لکھ کر بھیجا کہ ان غزلوں میں اصلاح کی گنجائش نہیں۔ جب وہ ایف.اے. کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کا کلام مختلف جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ اقبال کی شاعری کا آغاز اگرچہ سیالکوٹ میں ہوا لیکن اس کے تدریجی ارتقاء کا پہلا قدم دراصل اقبال کا سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہونا تھا۔ وہ 1895 میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے ایف.اے. کا امتحان پاس کر کے لاہور آئے اور یہاں گورنمنٹ کالج میں بی.اے. کی کلاس میں داخلہ لیا۔ انہوں نے 1895 میں بھاٹی گیٹ لاہور میں منعقد ہونے والے اردو بزم مشاعرہ میں پہلی بار شرکت کی۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بتاتے ہیں کہ لاہور کی کشمیریوں نے ایک مجلس مشاعرہ قائم کی تھی جس کے کرتا دھرتا محمد دین فوق تھے جو اخبار کشمیری کے ایڈیٹر اور کشمیر کے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ کالج کے طالب علمی کے زمانے میں اقبال پہلے اسی کشمیری مشاعرے میں نظر آتے ہیں۔ اقبال نے کشمیر کے متعلق یہ رباعی اسی مشاعرے کی ایک مجلس میں پڑھی۔ سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر، در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔ میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوتی ہے تو۔ لاہور کی محفلوں اور مشاعروں میں انہوں نے اپنا کلام سنایا تو انہیں خوب داد ملی۔ ان کی شہرت پہل لاہور کے کالجوں کے طلباء اور بعض ایسے لوگوں تک محدود رہی جو صرف تعلیمی مشاغل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان کی شاعری کا چرچا کالجوں سے باہر احباب کے حلقوں میں ہونے لگا۔ 1901 تک اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی نظم درد دل پڑھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ اسی طرح رسالہ مخزن نامی رسالہ میں ان کی نظم حمالہ شائع ہوئی۔ 1902 میں انہوں نے اپنی نظم فریاد انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم سے پیش کی جس پر مسلم امہ نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کی۔ اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور میں دنیائے شاعری پر 2 مکتب شاعری چھائے ہوئے تھے، یعنی لکھنوی مکتب شعر اور دہلوی مکتب شعر۔ دونوں مکتب اپنے آپ کو ایک دوسرے سے برتر اور معتبر سمجھتے تھے۔ اقبال نے ان دونوں مکاتب میں سے کسی سے بھی وابستگی گوارا نہ کی۔
اقبال کو ابتدا ہی سے احساس پیدا ہو گیا تھا کہ دلی اور لکھنؤ کی شاعری کی حدود قیود سے آزاد ہو کر اپنے مخصوص انداز میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مشاعرے ہی میں اقبال نے جو غزل پڑھی، اس کا مقطع یہ تھا: اقبال لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض، ہم تو اسیر ہیں غم زلف کمال کے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند پر انگریز کی حکومت تھی، سیاسی پارٹیاں وجود میں آتی رہیں، سر سید کی تحریک سے وابستہ مسلم دانشور مسلمانوں میں حب وطن اور آزادی کا جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی تذبذب اور انتشار کے زمانے میں اقبال نے چند نظمیں مثلاً ہندی ترانہ، نیش والا، ہمالا، میرا وطن اور اس جیسی تصویر درد جیسی نظمیں لکھیں اور تمام ہندوستان اس نئے شاعر کی والہانہ تانوں سے گونج اٹھا۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے درد اول کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: اس دور میں مشکل و تقلید میں بھی اقبال کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، جس کا آفتاب کمال بہت جلد افق سے ابھرنے والا تھا۔ اس دور کی شاعری کو اقبال کی شاعری کی صبح کاذب کہنا چاہیے، جس کی روشنی طلوع آفتاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ غزل کے روایتی مضامین میں سر راہ حکمت و فلسفہ کی کرنیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک غزل کے مطلع اور مقطع میں وعظ پر چوٹ کی ہے، جو صدیوں سے رند اور صوفی شعراء کا ایک تفریحی مضمون ہے۔ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے، وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ ان چند غزلیات میں بھی جو بانگ درا میں درج ہیں، ارتقاء فن کی رفتار خاصی تیز معلوم ہوتی ہے۔ بعض غزلوں میں فکر کی گہرائیوں اور فن کی پختگی نمایاں ہے۔ ان میں کچھ عشق مجازی کی آمیزش ہے، کچھ روایتی متصوفانہ مضامین ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملے جلے حکیمانہ اشعار ہیں۔ انداز بیاں میں انوکھا پن ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر روایتی غزل سے رفتہ رفتہ الگ ہو رہا ہے۔ کیا کہوں اے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا، جائے حیرت ہے برسا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو یہ خلعت شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ اقبال نے اپنے ابتدائی دور میں نظمیں زیادہ لکھی اور غزلیں کم۔ ان کے اس دور کی غزلیں روایتی قسم کی ہیں، تاہم ان میں کچھ تنوع بھی پایا جاتا ہے۔ اقبال کے پہلے دور کی غزل پر ان کی شاعری کے استاد مرزا نواب داغ کا پرتو دکھائی دیتا ہے۔ نمونہ کے طور پر اقبال کے یہ غزلی اشعار ملاحظہ ہوں: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی، بھری بزم میں اپنے عاشق کو تاڑا، تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھی، تعامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ اقبال کے پہلے دور کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابھی ان کی شاعری پر نکھار نہیں آیا اور نہ ہی اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اس دور میں اقبال کے افکار منظم نہیں ہیں اور نہ ہی ابھی تک ان کا کوئی نمایاں مرکزی نظریہ ہے۔ وہ فلسفہ وحدت الوجود کے بھی قائل تھے اور فلسفہ یہودی کا بھی سراغ لگا رہے تھے، وطن کے عاشق بھی تھے اور فطرت پرست بھی۔ اقبال کے اس دور کی نظموں میں قوم پرستی کا عنصر در آیا ہے، جو آگے چل کر قومی شاعری بن گیا۔ اس زمانہ کی شاعری میں تصوف کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال ابتدا ہی سے تصوف کی طرف مائل تھے، لیکن ان کے صوفیانہ نظریات مروجہ تصوف کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ عبدالسلام ندوی کا خیال یہ ہے کہ اقبال کے بعض ابتدائی نظموں میں ایسے افکار موجود ہیں جو ان کے تصور خودی کی نفی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے یہ اشعار سنیے: زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ، زندگانی جس کو کہتے ہیں فراموشی ہے یہ، خواب ہے غفلت ہے سرمستی ہے بے ہوشی ہے یہ۔ رند اور صوفی سے چھیڑ چھاڑ، جو مروجہ غزل کا ایک اہم پہلو تھا، اقبال کے پہلے دور کی شاعری میں صاف صاف نظر آتا ہے۔ خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے پہلے دور کی غزل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان غزلیات میں بھی جو بانگ درا میں درج ہیں، ارتقاء فن کی رفتار خاصی تیز معلوم ہوتی ہے۔ بعض غزلوں میں فکر کی گہرائی اور فن کی پختگی نمایاں ہے۔ ان میں کچھ عشق مجازی کی آمیزش ہے، کچھ روایتی متصوفانہ مضامین، لیکن ان کے ساتھ ملتے جلتے حکیمانہ اشعار بھی ہیں۔ انداز بیاں میں انوکھا پن ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاعر روایتی غزل سے رفتہ رفتہ الگ ہو رہا ہے۔
ابتدا میں اقبال کے ہاں روایتی شاعری غزل کے عناصر دکھائی دیتے ہیں اور وہ رندانہ مستی میں ڈوب جاتے ہیں، تاہم ان کی شاعری پر داغ اور ان کے ہم اثر شعراء کا یہ تو زیادہ گہرا اثر نہیں ہے۔ آگے چل کر اسی اقبال کے ہاں زندگی فراموشی، خواب غفلت، سرمستی اور بے ہوشی جیسی بے مقصد نہیں رہتی بلکہ مقصدیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ انہیں جب شاعری کی مقصدیت کا شعور حاصل ہوتا ہے تو وہ جلد ہی اس قسم کے افکار سے اپنا پلہ چھڑا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پہلے دور کی شاعری میں بھی ہمیں فلسفہ خودی کے ابتدائی عناصر دکھائی دیتے ہیں۔ اس قسم کی جھلکیاں ان کی نظموں، انسان، بزم قدرت، عقل و دل، ایک پرندہ اور جگنو وغیرہ ہمیں دکھائی جا سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کی ابتدائی شاعری میں بھی فلسفہ و حکمت سے خالی نہیں۔ اس دور کے مشہور نظموں میں نالۂ پیتم، ہلال عید سے خطاب، ابر گہر بار ہمالہ، نیا شوالا، ہندوستانی بچوں کا گیت، بچہ اور شمع، گل رنگین ستارہ، بزمیں اور ناور موج دریا شامل ہیں۔ اسی دور میں انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی، مثلاً بچے کی دعا، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی، ماں کا خواب، ہمدردی، ایک گائے اور بکری وغیرہ۔ ان میں سے اکثر نظمیں انگریزی سے ماخوذ ہیں۔ اقبال کے ابتدائی دور کی نظموں سے چیدہ چیدہ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ اے ہمالہ، اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان۔ ہمالہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ ترانہ ہندی۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ نیا شوالا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستانی بچوں کا گیت۔ اقبال کے ابتدائی دور کے چند اشعار جن میں فلسفہ و حکمت اور تصوف کے مضامین پائے جاتے ہیں۔ خلیفہ عبدالحکیم اقبال کے ابتدائی ادوار کی شاعری کا تجزیہ کرتے ہوئے رقم دراز ہیں کہ 1905 تک اقبال ایک اعلیٰ الاطلاق شاعر ہیں۔ زندگی اور فطرت کے جس منظر اور جن حوادث سے متاثر ہوتا ہے، ان کو اپنے حسن بیاں کا پجامہ پہنا دیتا ہے۔ تقلیدی اور روایتی شاعری سے اس نے بہت جلد چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جہاں تک فن کا تعلق ہے، اس نے کمال پیدا کر لیا، کہیں داغ سے فیضیاب ہیں اور کہیں غالب کے تخیل کا قدردان۔